سورہ عنکبوت مکی ہے، 7 رکوع ہے، یہ سورۃ روم کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول نمبر اس کا ہے 85 اور ترتیب میں ہے 29۔ اس سورت میں بندوں کے امتحان کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے امتحانات بیان ہوئے، کچھ ناکارہ لوگوں کے امتحانات، قارون وغیرہ کا ذکر ہوا۔ علماء دین پر امتحان ہے کہ دنیا کی چیزوں سے متاثر نہ ہو۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کو تسلی ہے کہ آخر اتنا بڑا ایمان و اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کیا ہے۔ اس ایمان و اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ امتحان آئیں گے۔ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد آپ کو مقام مطلوبہ ملے گا۔ سورت کا موضوع ہے ابتلاء علی العباد، ابتلاء علی العباد للایمان والاعمال، اور سورۃ روم کا موضوع ہوگا فتح البلاد، فتح البلاد بعد ابتلاء العباد، اور یہ ہے الابتلاء علی العباد لفتح البلاد۔ ان آزمائشوں سے گزرو گے تو کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا، آیا گمان کرتے ہیں لوگ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا، اس کہنے سے، آمنا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وہ اس کہنے سے کہ ایمان لائے نہیں، اس کہنے کے بعد تو امتحان شروع ہوگا۔ جو آدمی داخلہ لے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمایا ان لوگوں کو جو پہلے گزرے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو سچے تھے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ظاہر کرے گا جھوٹوں کو۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، آیا گمان کرتے وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں برا، ان یسبقونا، کہ وہ بچ نکلیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون، بہت برے فیصلے کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی امید رکھتا اللہ سے ملنے کی، بس بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کے رہے گا۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، جو کوئی جہاد کرے، فإنما یجاہد لنفسہ، وہ جہاد کرے گا اپنے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ غنی ہے کائنات سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے گناہ، ولنجزینہم، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی کانوا یعملون، وہ بہترین جو انہوں نے عمل کیے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے قسم کھائی، لا آکل ولا اشرب ولا استذل حتی تکفر بمحمد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کے جا کے دھوپ میں بیٹھ گئی۔ سعد نے آ کے رسول اکرم سے کہا، آپ نے کہا حساس معاملہ ہے، اللہ خود اس میں بول لے گا۔ آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے تاکید کی انسان کو ماں باپ کے بارے میں اچھے برتاؤ کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ کوشش کرنے لگے تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا ہے ہی نہیں تجھے کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہا نہ مانے، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف لوٹو گے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پس بتا دوں گا تم کو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ آیت کے نزول کے بعد سعد ابن ابی وقاص ماں کے پاس گئے،
اور کہا میرے رب نے میری تسلی کی، اب تو 100 مرتبہ مرے اور 100 مرتبہ جیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حکم صرف شرک کے لیے مجبور کرنے کا نام نہیں، ہر وہ گناہ جو شرعاً مبغوض ہے۔ اگر ماں باپ کہے تو نہیں مانو گے، داڑھی مت رکھو مت مانو۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر کہے کہ الٹے ہاتھ سے کھاؤ حالانکہ مستحب امر ہے پھر بھی نہیں مانو، کیونکہ احیاء مستحب کا بھی فرض ہے، یہ قاعدہ ہے، احیاء مستحب کا بھی ضروری ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں مستحب کا بیان مستحب ہے، وہ عام قانون ہے، وہ عام قانون ہے۔ ایک سنت پر مر مٹنا یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ علماء نے آیت سے بہت استدلالات کیے ہیں، مثلا جاہل ماں باپ کی اجازت جہاد کے لیے اور علم کے لیے ضروری نہیں ہے، بے دین ماں باپ کی بے دینی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ دین اور ماں باپ میں تعارض و اعتبار دین کا ہوگا نہ کہ ماں باپ کا ہوگا۔ مراد ماں باپ نہیں، کائنات کا ہر فرد، ہر مقرب، ہر نسب و نسل، وہ سر قلم ہو جائیں گے جب دین کے مقابلے میں آئیں گے۔ فقہاء نے لکھا ہے جو باپ لڑکی کے سر کا پیسہ لے اس کا باپ ہونا ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس کی منعقد کردہ نکاح کو لڑکی کینسل کرا سکتی، باپ رہا ہی نہیں، سوداگر ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے عمل کیے نیک، لندخلنہم فی الصالحین، ہم داخل کر دیں گے ان کو بلند کرداروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے بعض وہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ان کو تکلیف پہنچتی اللہ کے دین میں، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، سمجھنے لگتا ہے لوگوں کی تکلیف کو جیسے خدا کا عذاب آیا، حالانکہ لوگوں کی تکلیفیں فوراً ختم ہو جائے گی۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ گئی مدد تیرے رب کی، لَيَقُولُنَّ، ضرور کہے، إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا جو کچھ عالمین کے دلوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ خوب جانتے ایمان والوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جانتے ہیں منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہنے لگے کافر، لِلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، چلو ہمارے راستے پر، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ۔ کفار نے مسلمانوں سے کہا ایمان چھوڑو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اگر کوئی تکلیف آئی ہم اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ نہیں ہوں گے اٹھانے والے ان کے خطاؤں میں سے کچھ، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور ضرور اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ اور بوجھ ان کے گناہوں کے ساتھ۔ دیکھو ایک تو ایسا اٹھانا ہے کہ وہ اٹھائے اور یہ بچے، ایسا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جو گمراہ ہوئے اس کے گناہوں کا بوجھ اس نے بھی اٹھانا ہے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور سوال ہوگا ان سے قیامت کے دن جو یہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ کرے آپ اور بھگتے وہ۔